قبلہ مرحوم جن کی مجلس اربعین ہے ان کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربنا تلاوت سورتین مبارکتین کا اجر و ثواب اس مجلس اعزا اور اس کے ساتھ جتنی بھی عبادات قبلہ صاحب کی رحلت سے لے کے آج تک منعقد ہوئی ہیں ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیبہ انبیاء و مرسلین شہداء و صدیقین چہاردہ معصومین کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے بعد قبلہ مرحوم علی اللہ مقامہ اور جتنے بھی اہل ایمان نور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رحلت کر گئے سب کی ارواح طیبہ کو ہدیہ کرنے کے لیے ان کی بخشش مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات شہدائے اسلام شہدائے کربلا اور شہدائے راہ کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد جن ظالموں قاتلوں دہشت گردوں اور بربریت پسندوں نے ان شہداء کے خون میں ہاتھ رنگے ان پہ لعنت کرنے کے لیے اور ان کی دنیا و آخرت کی تباہی کے لیے بآواز بلند صلوات بارگاہ معصومین میں نیاز مندانہ سلام پیش کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات تعجیل فرج حضرت قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بآواز بلند صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شانهم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين أما بعد فقال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين باز بلند صلوات اللہ اکبر یا رسول اللہ شکر ہے اس کائنات کے رب وحدہ لا شریک کا جس نے ہمیں زندگی کی عظیم نعمت سے نوازا اور پھر موت کو خلق فرمایا۔ اگرچہ کہ زندگی کو تو ایک نعمت شمار کیا جاتا ہے اور قابل تشکر قرار دیا جاتا ہے، جو اپنی زندگی کی نعمت کے ملنے پر زندگی دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ باواز بلند صلوات۔ لیکن میں نے دوسرا جملہ آپ کی خدمت میں جو خلاف معمول ہے یہ عرض کیا کہ شکر ہے اس ذات کا جس نے زندگی کے ساتھ موت کو بھی خلق فرمایا۔ کیا یہ قابل قبول ہے؟ ہر عقل مند سے سوال ہے، کیا یہ جملہ منظور ہے؟ دل چاہتا ہے کہ انسان اس نظریے کو تھوڑا سا سوچے اور سمجھے اور اس پر غور کرے کہ کیا موت کا خلق کرنا بھی قابل تشکر ہے یا نہیں۔ ظاہراً تو نہیں، اس لیے کہ موت پہ شکر نہیں ہوتا، موت پہ صبر ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ صبر ہوتا ہے۔ اور اللہ بھی قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو نعمات کا مقابلہ شکر سے ہوتا ہے، لیکن مصیبت کا مقابلہ صبر سے ہوتا ہے۔ آج ہم قبلہ مرحوم کی جدائی پر صبر کریں گے، اس صبر سے ان کو بھی اجر ملے گا، ہمیں بھی اجر ملے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین یبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پھر آخری جملہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یعنی جو لوگ اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبت کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے اور اللہ کا شکوہ نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے، جز و فض نہیں کریں گے، صبر کے ساتھ اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں گے اور راضی ہو جائیں گے اللہ کے فیصلے پر، جیسے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اکثر یہ کہتے رہے کہ رضم بقضاء اللہ بتسلیما لامرہ، کہ میں اللہ کے اس فیصلے کے پر راضی ہوں اور میں اس کے امر کے سامنے اپنا سر تسلیم
خم کیے ہوئے ہوں۔ ابھی آپ غور کیجئے، مولانا صاحب قبلہ نے آپ کو توجہ دلائی، علی اکبر جیسا شہید جس سے بہتر اور کوئی جوان اس کائنات میں شاید تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وہ درجہ شہادت پہ لاش بن کے سامنے ہو اور امام حسین علیہ السلام جیسی ذات ان کے لاشے پہ کھڑی ہوئی ہو، اور پھر اس جملے پہ غور کیجئے کہ رضم بقضاء اللہ و تسلیم امرہ، کہ میں اللہ کی قضا پر راضی ہوں اور اس کے امر کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اور اللہ کہے کہ میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں، ببشر الصابرین، تم جتنے صبر بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنی میری طرف سے بشارت اور خوشخبری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بآواز بلند صلوات۔ اسی آیت کریمہ کے سائے تلے ذرا غور کیجئے کہ اس بشر کا مصداق جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو میدان کربلا کے مصائب میں بنایا جائے تو یہ بشارت کس معیار پہ نظر آتی ہے اور کس مقدار میں نظر آتی ہے۔ واضح ہے کہ جتنا مصیبت سخت اتنا صبر سخت، اور جتنا صبر زیادہ اتنی بشارت الہی زیادہ۔ اس لیے ہمیں اس لحاظ سے اگر سوچنے کا موقع ملے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زندگی بے شک قابل تشکر ہے، لیکن جو زندگی کے اختتام پر موت آتی ہے تو موت بھی ایک لحاظ سے قابل تشکر ہے، بشرطے کہ موت بشارت لے آنے کا باعث بنے، کیونکہ موت دونوں طرف سے میں کہہ سکتا ہوں، زندگی بھی بشارت بنتی ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو زندگی ملتی ہے لیکن اس کے لیے بشارت نہیں ہوتی، اور موت بھی کسی کے لیے باعث بشارت بنتی ہے اور کسی لیے باعث شقاوت بنتی ہے۔ تو معلوم ہوا اصل مسئلہ اس مقام پر ہے کہ موت ملے لیکن بشارت بن کے ملے، اور اس میں کیا فقط تقدیر کا دخل ہوتا ہے یا انسان کے اپنے کردار کا بھی کوئی دخل ہوتا ہے؟ یعنی بسا اوقات ہم برادران جتنے بیٹھے ہیں، کبھی کبھی ہم اپنے ان مومنین سے بھی یہ سن لیتے ہیں، اس نے یہ ساڈا زور جو نہیں چل رہا۔ مثلا جب آپ مجلس تعزیت پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آ کر تعزیت پیش کرتا ہے وارثان مرحوم کو، تو وہ بسا اوقات بعض بندے یہ کہنے کو اپنے لیے بہتر سمجھتے ہیں، اور صحیح بات زور دی جا تک ہے نہیں، ساڈا زور تو نہیں چلتا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ یہ مجبوری نہ ہو گیا تو ساڈا فیصلہ بھی نہ ہو گیا۔ پتہ نہیں گال سمجھ آتی پی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ تو میں فقط یہ آپ صاحبان عقل و فہم کے سامنے مختصر گفتگو میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، موت کو مجبوراً قبول کرو یا خوشی کے ساتھ قبول کرو۔ جب پتہ چلے کہ جس نے موت دینی ہے اس نے فیصلہ موت کا کر دیا ہے، تو اس وقت انسان موت کو کیسے قبول کرے؟ ہم مجبوری جو تھی، زور جو نہیں چل رہا، کیا یہ جواب ہونا چاہیے یا یہ جواب ہونا چاہیے؟ چونکہ اس کا ہر فیصلہ برحق ہے اور باحکمت ہے، اس کا ہر فیصلہ حق پر بھی ہے اور عین حکمت بھی ہے۔ اگر میں اس کو دہراؤں، کیا تیرا رب
بغیر حکمت کے بھی کوئی کام کرتا ہے؟ کوئی ایسا اقدام یا کوئی ایسا فیصلہ یا کوئی ایسا امر جو تیرے رب نے دیا ہو اور اس میں حکمت نہ ہو؟ وہ جتنا قدیر ہے اتنا ہی علیم ہے، اور جتنا علیم ہے اتنا ہی حکیم ہے۔ میرے الفاظ کو پتہ نہیں آپ، چونکہ جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے اپیل ہے کہ دور بیٹھ کر سننے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو قریب بیٹھ کر سننے میں مزہ آئے گا۔ تو اس لیے میرے قریب کو خالی رکھنے میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کے اپنے فائدہ اور نقصان کی بات ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاک رسول کے بعد توحید اور توحید کے صفات کو بیان کرنے میں کوئی علی جیسا نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا۔ رسول اکرم نے فقط ایک فضیلت بیان نہیں کی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، بلکہ ایک حقیقت بیان کی ہے، اور یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ جو کچھ امیر المومنین جانتے تھے ان کے برابر کسی کا علم نہیں تھا، بلکہ دروازہ تھا۔ واضح ہے کہ دروازہ تو اس خزانے کا دروازہ ہے نا جہاں علم کا خزانہ ہے، لیکن وہ خزانہ ایسا نہیں ہے جس تک علی پہنچا نہیں۔ جتنا خزانہ تھا رسول اکرم نے اپنے دروازے کو دے دیا۔ میں کبھی کبھی اس حوالے سے عرض کرنے کی سعادت پاتا ہوں، علم اللہ کے پاس ہے اور اس کا علم لا محدود ہے، کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں جیسے میں عرض کر رہا تھا اپنے خالق مالک کی معرفت کراتے ہوئے اور تعریف کرتے ہوئے فرمایا لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود۔ بآواز بلند صلوات۔ مولا علی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے فیض علم سے فیض یاب ہونے کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بآواز بلند صلوات صلی اللہ، کہ اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب اس کی صفت ایک قدرت ہے، اس کی صفت ایک علم ہے، اس کی صفت ایک حکمت ہے۔ مزید صفات کی طرف میں ابھی بیان نہیں کرتا، انہی 3 صفات کو فقط آپ کی توجہ کے لائق قرار دیتا ہوں۔ بتائیے اللہ کی قدرت زیادہ ہے یا اللہ کا علم قدرت سے زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے ایک پہلوان کی طاقت اس کے علم سے زیادہ ہو، اور ہو سکتا ہے ایک مجتہد کا علم اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ یہ میں ہوتا ہے یا نہیں؟ کئی مجتہدین ہوتے ہیں نا، آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی زیارت نصیب ہو تو سنگل پسری کا ایک بوڑھا سا بندہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر آپ حضرت آیت اللہ سیستانی اعلی اللہ مقام و مدد اللہ العالی ان کی اگر آپ زیارت فرمائیں اور آپ کو ان کے مصافحے کا موقع ملے تو کیسا بدن پائیں گے؟ مجھے یاد ہے، میں تو آج سے کئی سال پہلے ان کی زیارت سے شرفیاب ہوا تھا، تو بڑی مشکل سے کھڑے ہو کر انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ پھر جب میں الوداع کرنے لگا تو بیٹھ کر کہتے ہیں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، لہذا معذرت خواہ ہوں۔ آداب ہوتے ہیں، ہم تو ایک شاگردوں کے بھی شاگرد کے برابر نہیں ہیں، لیکن ان کے آداب ہیں، وہ اپنے مہمان کو الوداع کرنا اپنے آداب کا حصہ اور اخلاق کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کہہ کر مجھ سے معذرت کی کہ میں اٹھنے پر قادر
نہیں. اب یہ ہے قدرت. علم میں تو آپ کہتے ہیں وہ اعلم مجتہدین ہیں، اعلم العلماء ہیں. اس کائنات میں ان کے علم کے برابر کا کوئی عالم نہیں ہے، تبھی تو ہم ان کے مقلد ہیں. اس لیے کہ تقلید کے باب میں ہر مقلد پر لازم کرا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم کی تقلید کرے، اعلم کی تقلید کرے. اگر اس بنیاد پر آپ نے تقلید کر رکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حضرت ایت اللہ سیستانی کو باقی تمام سے علم میں اعلیٰ سمجھتے ہیں. اب علم کتنا ہے، طاقت کتنی ہے؟ وہاں علم زیادہ ہے، جسمانی طاقت کم ہے. ٹھیک ہے، ذرا اپنے اللہ کے بارے میں فرمائیے. تھوڑی سی کبھی کبھی معرفت خدا کی باتوں پہ بھی مزہ لیا کرو، اس لیے کہ ولایت تب پختہ ہوتی ہے جب توحید پختہ ہو. جس کی توحید کمزور ہے تو اس کا عقیدہ ولایت بھی کمزور ہے. یہ نقطہ اپنے مقام پر جا کے سوچنا، اس پہ غور کرنا کہ آپ علی کی محبت اس وقت تک مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر نہیں استوار کر سکتے جب آپ کے دل میں اللہ کی محبت مضبوط تر نہ ہو. وہ آپ نے آیت نہیں سنی، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد کی اتباع کرو، پھر تم بھی اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. تو حب خدا تو ہے نا. تو آپ جو حب علی رکھنے والے ہیں، کیا حب خدا بھی رکھتے ہیں یا نہیں؟ جی، کوئی ایسا بیٹھا ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو اور علی کے اللہ کی محبت نہ ہو؟ علی کے اپنے قلب میں اپنی محبت زیادہ تھی یا اپنے اللہ کی محبت زیادہ تھی؟ ان باتوں پہ غور کیجئے. حضرت علی اصغر کو تیر لگا ہے، تڑپے ہیں سینہ امام حسین پہ، یتململ کا تملم رس تیر مذبوح، ایسے تڑپے ہیں جیسے ایک مذبوح پرندہ تڑپتا ہے. بالآخر امام حسین نے جب ان کی روح پرواز کر گئی، سینے سے جدا کیا تو یہ عرض کیا، یا اللہ میں اس مصیبت کو اس لیے برداشت کرتا ہوں کہ تو دیکھ رہا. یہ بات سمجھنے کی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں. اپنے زمانے میں کم از کم آپ کے زمانے میں کوئی حسین جیسا تھا؟ حسین سے افضل ہو سکتے تھے تو امام حسن، حضرت زہرا امیر المومنین محمد مصطفیٰ صلوات اللہ علیہ مجمعین بآواز بلند صلوات. وہ تو سارے رخت سفر باندھ چکے تھے. اس زمانے میں پنجتن پاک کا آخری نشانی حضرت امام حسین موجود تھی. تو کائنات کا سب سے بڑا افضل ترین شخصیت امام وقت کہہ رہا ہے میں اس لیے اس مصیبت کو قبول کر رہا ہوں کہ تیری ذات دیکھ رہی ہے. تو معلوم ہوا حب اللہ بھی کوئی چیز ہے، اور حب اللہ کو ولایت سے جدا نہیں کیا جا سکتا. چونکہ ہماری محافل میں آج غدیر بھی آنے والی ہے، کل ہے، تو ولایت پر گفتگو زیادہ ہوتی ہے، یقیناً زیادہ ہونی چاہیے، لیکن ایسی ولایت نہیں چاہیے جو حب الہی سے محروم کرے. ایسی ولایت چاہیے جو حب الہی میں اضافہ کرے. بآواز بلند صلوات. تو میں نے جو موضوع دو جملوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ یہ کہ اللہ کی قدرت، اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت، ان میں سے زیادہ کون سی چیز ہے؟ تھوڑا سا ایک صلوات کے سائے تلے غور فرمائیے. اللہ صلی اللہ. جواب یہ ہے
کہ لا محدود سے کم و بیش کیسے ہو سکتا ہے؟ محدود تو آپس میں کم و بیش ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ محدود ہوگا تو اس دوسرے محدود سے یا زیادہ ہوگا یا برابر ہوگا یا کم ہوگا۔ تین ہی ہمارے پاس شکلیں بن سکتی ہیں نا۔ آپ کے جیب میں کچھ پیسے ہیں، کچھ پیسے ان کے جیب میں ہیں، کچھ پیسے آپ کے جیب میں ہیں، محدود ہے نا، یا آپ برابر ہوں گے یا کسی کے زیادہ ہوں گے کسی کے کم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت، کیا کہو گے؟ ساری ہی لامحدود ہیں یا کوئی محدود ہے؟ ہم تو علی والے ہیں نا۔ علی مولا نے کیا فرمایا ہے؟ لیس لصفتہ حد محدود، یہ نہیں کہا فلاں صفت کی کوئی حد نہیں، نہ، اللہ کی کسی صفت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ کا ہر اقدام اس کے علم کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اس کی قدرت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے، اور اس کی حکمت کا نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ نہ قدرت سے باہر ہوتا ہے، نہ علم الہی سے باہر ہوتا ہے، اور نہ حکمت الہی کے خلاف ہوتا ہے۔ اب بتائیے، جب زندگی دیتا ہے تو ان تینوں صفات کے سائے تلے زندگی دیتا ہے اور ان کے نتیجے میں زندگی دیتا ہے، یا کسی صفت سے ہٹ کے زندگی دیتا ہے؟ اللہ سیاں پوتر دے، میرے خیال میں محلے جک میں جتنے آئے بیٹھے ہیں کسی نے کسی دعا کا نتیجہ ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ ماما دعائیں منگیاں، بابیاں دعائیں منگیاں، شاید دادیاں نے بھی دعائیں منگیاں، نانیاں نے بھی دعائیں منگیاں، نانیاں بھی دعائیں منگیاں، دوستوں بھی دعائیں منگیاں، علماء کو منگائیاں گئیاں، تحدیث کتاب پڑھ کے منگائیاں گئیاں، سلواتاں پڑھ کے، نیازاں دے کے، منتا من کے دعائیں منگیاں گئیاں یا نہیں؟ جو بندہ دعا کا نتیجہ ہے، بآواز بلند صلوات، کس سے دعا مانگی گئی؟ جی، دعا کس سے؟ اللہ سے۔ اگر آپ مولا علی کو خطاب کر کے بھی دعا مانگیں تو دراصل آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ جیسے کہ یا علی مدد ہے، یا علی مدد میں یا اللہ نہیں ہے، یعنی ظاہراً یا اللہ نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ علی نظر نہیں آتا جو اللہ سے جدا ہو۔ تو یا علی مدد میں بھی دراصل یا اللہ مدد ہے، کیونکہ علی وسیلہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ وسیلہ اللہ ہے۔ کیا آپ مانیں گے کہ کبھی کبھی علی اللہ کو چھوڑ دیتے تھے یا وسیلہ نہیں رہتے تھے؟ ہمارا پہلا ایمان یہی ہے کہ علی اللہ سے جدا نہیں تھے اور اللہ علی کو چھوڑتا نہیں تھا۔ بآواز بلند صلوات۔ تو دعا دراصل کس سے آخر پہنچتی ہے؟ اصل دعا بالآخر پہنچتی کہاں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ امام حسین کو توسل کریں، آپ امام زین العابدین کو توسل کریں، آپ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کو توسل کریں، کسی بھی وسیلے کو توسل کریں، اصل مانگا کس سے ہے؟ اللہ سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ہی ہے کہ اس کی حکمت، اس کے علم اور اس کی قدرت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ اب جیسے قبلہ صاحب آپ کو توجہ دلا رہے تھے، آپ نے مانگا تو بالآخر اللہ سے، امام حسین کے روضے پہ جا کے مانگا، مدینہ منورہ روضہ رسول پہ جا کے مانگا، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے مانگا، جنت البقیع میں جا کے مانگا، کربلا معلیٰ میں جا کے مانگا کس سے؟ یہ سب وسیلے ہیں۔ اس کو وہابیت نہیں کہتے، اس کو تشیع کہتے ہیں۔ وہابیت تو یہ ہے کہ انکار وسیلہ کیا جائے۔ وہابیت کیا ہے؟ انکار وسیلہ۔ مجھے یاد ہے اکثر اللہ نے قبلہ محمدی صاحب کے ساتھ بھی اور دیگر ذرائع سے بھی حج کا شرف مشرف فرمایا،
محمدی صاحب بھی ساتھ ہوتے تھے، ہمارے سالار ہوتے تھے، باقاعدہ ہمارے سربراہ ہوتے تھے۔ تو جب ہم جنت البقیع میں جاتے تھے نا، اور جتنے زائرین یا حاجی صاحبان ہمارے ساتھ ہوتے تھے، تو ایک جملہ کہنے کو ضرور دل چاہتا تھا، اور ہم کہتے بھی تھے۔ ہم انہیں کہتے تھے کہ ذرا وہابیت بھی دیکھ لو اور شیعت بھی دیکھ لو۔ وہابی سامنے کھڑے ہوتے تھے اور شیعہ پہنچ چکے ہوتے تھے۔ اب شیعہ کھڑے ہیں زیارت کے لیے، شیعہ کھڑے ہیں عبادت کے لیے، اور آگے کھڑا ہے وہابی، وہ جناب پتہ نہیں کیا کیا بکواس کر رہا ہے، اور کس قسم کے جملے بول رہا ہے، کتنی توہین کر رہا ہے، کس قسم کی اہانت کر رہا ہے۔ اہانت کس کی؟ شیعہ کی۔ کرنے والا کون؟ وہابی۔ کس لیے اہانت؟ کہ تم مزار پہ کیوں آئے ہو، تم ان مزاروں کو مقدس کیوں مانتے ہو۔ بلکہ شاید آپ میں سے بہت سارے حضرات کو یہ توجہ ہوگی کہ جب کوئی حاجی صاحب حج سے فارغ ہو کر واپس جدہ پہنچتا تھا اور پرواز ہوتی تھی، تو پرواز پر چڑھنے سے پہلے ایک بستہ کتابوں کا آپ کو دیا جاتا تھا۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ لائے ہوں گے، بہت سارے نہیں لیتے تھے، ہم تو خیر لے لیتے تھے۔ خیر وہ کتابیں ہم نے پڑھی، تو ان میں ایک جملہ جو آپ کے لیے قابل ذکر ہے وہ یہ کہ انہوں نے لکھا شرک کی ابتدا، توجہ رہے، شرک کی ابتدا قبر کو پختہ کرنے سے ہوتی ہے۔ پتہ نہیں بات آپ سمجھ گئے یہ نہیں؟ کس کی ابتدا؟ شرک کی ابتدا کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ قبر کو پختہ کرنے سے۔ دلیل، قبر پختہ ہوگی، پھر وارث آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، زیارت پڑھیں گے، اور کچھ جو خدمات عبادات وہ سمجھتے ہیں کریں گے۔ تو یہ سب کو تب ہوگا نا جب قبر پختہ ہوگی۔ لہذا قبر کو کچا رکھو، ڈھیری رکھو، لڑ ونجے، ختم تھی ونجے، تمام ہو جائے، اور وسائل زندگانی جو ہیں بارش وغیرہ اس کو ختم کر دیں، اور کوئی کسی قبر پہ کھڑے ہو کر نہ زیارت، نہ دعا، نہ عبادت، نہ سلام، کچھ بھی نہ کرے۔ بس ان کا نظریہ یہ ہے کہ شرک کی ابتدا قبر کے پختہ کرنے سے ہوتی ہے۔ اور آپ تو ان قبور معصومین کو اتنا پختہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ وہاں زیارت کے لیے جا سکیں۔ ذریعوں بناتے ہیں، ذریعوں کو پھر آ کے طواف کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ آپ کا یہ عقیدہ ہے، ان کا وہ عقیدہ ہے۔ پر سمجھ آگئی بات؟ شیعہ کون ہوتا ہے اور وہابی کون ہوتا ہے؟ اس لیے ہم اپنے سارے برادران، زائران اور حاجی صاحبان کو کہتے تھے وہابیت دیکھنی ہے تو دیکھ لو، شیعت دیکھنی ہے تو دیکھ لو، ہم جا کچھ 100 بری وہابی آکھو اتھاں تک کھڑے ہیں، تھوڑا ڈال کھڑے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ نادان نہ سمجھنے والے کہ مکتب اہل بیت کیا ہے، تشیع کی حقیقت کیا ہے، چند الفاظ کسی نے رٹے رٹائے، اس بے وقوف نے اسے سمجھائے بھائیو قصیدے کی شکل میں یا کسی دوڑے کی شکل میں یا کسی نثر کی شکل میں، اس اللہ کے بندے کے ذہن میں بیٹھ گئے، اس نے کسی کو وہابی قرار دے دیا، حالانکہ وہ تو مکتب اہل بیت کا خدمت گزار ہے۔ کہاں مکتب آل محمد کی خدمت کرنا اور لاکھوں جاہلوں کو علم اہل بیت سے شناسا کرنا، اور کہاں اہل بیت کی دشمنی کرنا۔ کچھ آپ فرق محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کی قوم کا کیا حال کیا گیا اور کہاں سے کہاں پہنچا دیا گیا۔ مشکل ہے، میں اس پہ زیادہ بات نہ کروں۔ بہرحال اللہ کا علم، اللہ کی قدرت اور اللہ کی حکمت، اس میں سے کون سی چیز زیادہ ہے؟ جی سب ہی لامحدود ہیں، اور لامحدود سے کم و بیش نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک ضابطہ ہے، ہر عقل مند کو سمجھ آتا ہے۔ بآواز بلند صلوات۔ اس لامحدود علم والے نے اپنا علم کسی کو دیا یا نہ دیا؟ اللہ
سخی اور جواد ہے یا کنجوس اور بخیل ہے؟ آپ نے کبھی اللہ کی سخاوت کا کوئی فائدہ اٹھایا؟ جو اللہ کی سخاوت سے فیض یاب ہو رہا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ اچھا، رزق اور علم، رزق اور علم، ان دونوں میں اللہ سخاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ جی، رزق بانٹتا ہے یا نہیں؟ سخاوت کے ساتھ بانٹتا ہے یا کنجوسی کے ساتھ؟ اور علم؟ جی، اچھا، آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ کرے اس نظریے پر پختہ ہو جاؤ۔ اگر آپ پختہ ہو جائیں گے تو مجلسوں کی فیسیں طے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پتہ نہیں میرا جملہ آپ کو ناپسند آیا ہوگا، نہ بانیان کی طرف سے نہ مقررین کی طرف سے، مجرم دونوں ہیں۔ اگر یہ کوئی جرم ہے تو مجرم کون ہے؟ لینے والے یا دینے والے؟ میں تو گفتگو زیادہ تر اب بانیان سے کر رہا ہوں، بآواز بلند صلوات۔ رزق اور علم، اللہ نے دونوں میں اپنے جود و سخا کے ذریعہ تقسیم کیا ہے یا نہیں؟ جی، اگر کیا ہے تو کسی کو رزق دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو دونوں دیے، کسی کو رزق زیادہ دیا، کسی کو علم زیادہ دیا۔ ذرا فرمائیے اپنے پیاروں کو زیادہ کیا دیا؟ جو اللہ کے محبوب تھے، جو کائنات جن کی محبت میں اللہ نے خلق کی تھی، ما خلقت سما مبنیہ ولا ارض مدحیہ ولا الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکسا، جن کی محبت میں پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، ان کو رزق زیادہ دیا یعنی مال زیادہ دیا یا علم؟ دونوں دیے، زیادہ کیا دیا؟ مثلا رسول اکرم کے پاس سونا زیادہ تھا یا علم زیادہ تھا؟ سونا بھی تو آخر ایک اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے نا، اور علم بھی اللہ کا دیا ہوتا ہے۔ مالک تھے لیکن جیب میں کتنا ہوتا تھا؟ توجہ رہے نا آپ کے سامنے۔ یوں تو نہیں ہوتا تھا کہ ہر فقیر کو دے دیتے تھے سارا جہان۔ مجھے یاد ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں ایک سائل گیا، حضرت نے اسے سخاوت کی۔ پھر وہی شخص حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس گیا، ابھی ذکر ہو رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر کون تھے؟ حضرت زینب کبریٰ کے شوہر تھے، امام حسین کے چچزاد بھی تھے اور بہنوئی بھی تھے۔ وہ گیا پھر، اور جو عرب کے سخی مشہور ہیں ان میں سے ایک نام حضرت عبداللہ ابن جعفر کا، وہ ان کے دروازے پہ سوال کرنے کے لیے گیا۔ انہوں نے پوچھا امام حسین نے تجھے کتنا دیا ہے؟ تو جو ہے امام حسین نے تجھے کتنا دیا ہے؟ اس نے فرمایا، بتایا، عرض کیا کہ اتنا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے اس سے کم دیا۔ کیا کیا؟ اس سے کم دیا۔ میں حسین کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک محدود مقدار میں دیا جاتا تھا نا۔ حسین اپنے شان کے مطابق دیتے تھے تو عبداللہ ابن جعفر اپنی شان کے مطابق دیتے تھے، مقابلہ نہیں ہوتا۔ علم کی ذرا بات کیجئے۔
اللہ نے اپنا علم جو تقسیم کیا سب سے زیادہ کسے دیا؟ کسے دیا؟ رسول اکرم، ان کے نام پر بآواز بلند صلوات۔ اس لیے رسول اکرم نے انا مدینۃ العلم سے اس علم کی ترجمانی کی، اور ہمارا ایمان ہے اور اسی پہ جینا اور مرنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے بڑا علم اولین و آخرین، انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، سب سے زیادہ علم کسے دیا؟ ان ہستیوں کو جو لائق صلوات ہیں بآواز بلند صلوات۔ سخاوت اگر مال کی زیادہ شان ہوتی تو سب سے زیادہ مال اللہ محمد و آل محمد کو دیتا۔ یہ مال کا چکر تھا کہ یزیدیت وجود میں آئی۔ پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یزیدیت کے پیچھے مال کی ہرس تھی جو یزید کو یزید بنا رہی تھی۔ اقتدار برائے مال، حکومت برائے مال، حتیٰ شہداء کی شہادت اس لیے کرتے تھے کہ مال زیادہ چاہیے تھا۔ مال کی محبت ان قاتلان شہداء کے قلوب میں رچ اور بس چکی تھی، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی قباحت نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل میں مال کی محبت راسخ ہو جائے۔ اور ایسی مصیبت ہے، مولا امیر المومنین نے فرمایا ہے، دو آدمی کبھی سیر نہیں ہوتے، دو کبھی سیر نہیں ہوتے، ایک مال کا طلبدار، ایک علم کا طلبدار۔ ایک چیز کا طلبگار مال کا خواہش مند، خواب کمائی کے ذریعہ کرے یا جیسے بھی کرے، مال کی طلب کبھی اس کو سیر نہیں ہونے دیتی۔ جتنا آئے اور جتنا آئے اور جتنا آئے اور طالب علم کبھی علم کی طلب سے سیر نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ ذرا اسی آیت پہ غور کیجئے، جس ہستی کو اللہ نے سب سے زیادہ علم دیا اس کو بھی کہا قُل رب زدنی علما، اے میرے حبیب اگر مجھ سے دعا مانگنا ہے تو یہ مانگا کرو کہ اللہ میرے علم میں اضافہ۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ کن پہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر کو ملائکہ اور روح، آج کل لیلۃ القدر تو ہے نا، ہر سال آتی ہے یا نہیں؟ ہر سال ملائکہ اور روح الامین نازل ہوتے ہیں یا نہیں؟ کس پہ؟ اولی الامر پہ۔ کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اولی الامر پہ۔ جو اولی الامر پہ نازل ہوتے ہیں کچھ لاتے ہیں یا ویسے خالی خالی آتے ہیں؟ من کل امر، ساتھ قرآن کہہ رہا ہے نا کہ امر لے کے آتے ہیں۔ اولی الامر کے پاس کیا آتے ہیں؟ امر لے کے آتے ہیں۔ امر دیتا اللہ ہے، اس کا علم پہنچاتے اولی الامر کے پاس ہے۔ علم میں اضافہ ہوا یا کمی ہوئی؟ جی معلوم ہوا قل رب زدنی علما کے امر میں وارثان پیغمبر اکرم بھی شامل ہیں۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جو اولی الامر ہیں وہ فقط رسول اکرم ہیں یا زیادہ ہیں؟ آج کا اولی الامر کون ہے؟ ان کے نام پہ بآواز بلند صلوات۔ آج ہر شب قدر، میں دیگر آیات یا احادیث سے قطع نظر بات کر رہا ہوں،
فقط لیلۃ القدر کے حوالے سے آپ کو توجہ دلا رہا ہوں. آج لیلۃ القدر میں تنزل الملائکۃ والروح پڑھتے رہتے ہو نماز یہ کوئی نا سورہ قدر پڑھتے ہو نا اپنی نمازوں میں, سمجھ کے پڑھنی چاہیے یا بے سمجھی میں پڑھنی چاہیے؟ سمجھ کے پڑھنی چاہیے. جتنا سمجھ بلند ہوتی جائے گی اتنا آپ کی نماز کا درجہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے. تو کس پہ نازل ہوتے ہیں یہ ملائکہ؟ آج مثلا یہ ماہ رمضان آپ کا گزرا, لیلۃ القدر گزری, آئندہ آنے والی ہے, یہ کس پہ نازل ہوا ہے؟ آج کے اولی الامر پہ نازل ہوئے, یعنی صاحب الامر پہ نازل ہوئے, امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فلو جو شریف پہ نازل ہوئے. آئے جو صحیح تو من کل امر آئے یا بدون امر آئے؟ من کل امر آئے. کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے. کس کے پاس بھیجے؟ کچھ دے کے بھیجے یا خالی بھیجے؟ قُل رب زدنی علما فقط رسول اکرم تک محدود ہوا یا وارثان رسول کو بھی شامل ہوا؟ یہ تشیع ہے. اپنے عقیدے کو محفوظ کیجئے اور بآواز بلند صلوات پڑھیں. وہ لامحدود خزانے کا مالک ہے, دے رہا ہے, دیتا رہا ہے اور دیتا رہے گا. کب تک؟ اب ذرا اس سے بھی غور, میں نے یہ لفظ کب تک تو کہہ دیا اور منتظر ہوں کہ آپ کا جواب کیا آتا ہے. جی اب ہمارے برادر نے کہا روز محشر تک. میں کہتا ہوں آپ روز محشر کے بعد اصلی جنت میں جائیں گے یا روز محشر سے پہلے؟ دیکھیے روز محشر کا تصور تو آپ کے ذہن میں ہے نا. آپ ایک مرتبہ موت میں جائیں گے, پھر آپ کو نئی زندگی ملے گی, اس نئی زندگی کا نام محشر ہوگا. ٹھیک ہے, نئی زندگی کا نام کیا ہوگا؟ محشر ہوگا. محشر میں ہم سب اکٹھے ہوں گے, جتنے آئے تھے اکٹھے آئیں گے, پھر یا قسط وار آئیں گے؟ اکٹھے آئیں گے. پھر ہم آگے کہاں جائیں گے؟ ہمیشہ محشر میں رہیں گے یا سفر آگے ہوگا؟ آگے ہوگا. کہاں؟ جنت جانا چاہتے ہیں نا آپ, تو جنت اور محشر کے درمیان بھی کوئی شے ہوگی. ذرا غور کیجیے, محشر اور جنت درمیان میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ پل صراط. تو یہ لنگ سوئیں نہیں, یہ سیدھی جنت لگے ہوئے ہیں. میرے خیال میں کوئی بائی پاس بھی ہوگا کہ آپ بائی پاس ہو جائیں گے. دنیا میں تو بائی پاس ہیں, لیکن جنت جانے والوں کے لیے کوئی بائی پاس ہے یا ہر ایک نے پل صراط سے گزرنا ہے؟ گزرنا ہے. جو گزر جائے گا وہ جنت پہنچ جائے گا, اور جو نہ گزر سکے گا وہ پل کے اوپر کھڑا رہے گا یا کوئی اور جگہ اس کے لیے بنا رکھی اللہ نے. جواب یہ ہے کہ نیچے جہنم ہے, اوپر پل ہے, پار جنت ہے. پار کیا ہے؟ جنت ہے. درمیان میں کیا ہے؟ پل ہے. پل کے نیچے پل ہوتی کیوں ہے؟ آپ کے ہاں جو پل کا تصور ہے وہ کہاں ہوتی ہے؟ پل ہر اس گڑھے پر بنائی جاتی ہے جس کے اندر گڑھے میں جانا ہلاکت کا باعث ہو, خواہ پانی کی وجہ سے, خواہ آگ کی وجہ سے, یا کسی مہلک چیز کی وجہ سے. گڑھا جو ہے وہ ہلاکتوں سے بھرا ہوا ہو, اوپر پل بنایا گیا کہ جو پل سے عبور کر کے پار ہو جائے گا وہ جنت کی نعمتوں کو پہنچ جائے گا, اور جو نہیں گزر سکے گا وہ نیچے گر جائے گا. تو کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا. ٹھیک ہے, تو محشر تو ہے, اس کے بعد پل صراط بھی ہے, نیچے جہنم بھی ہے, اور جنت پار ہے. جب آپ جنت جائیں گے وہاں فقط رزق ہوگا یا علم بھی ہوگا؟ اور آپ کو وہاں بھی
علم ملے تو قبول کریں گے یا فقط کیلے کھائیں گے اور جنت کے سیب کھائیں گے اور جنت کے مالٹے کھائیں گے؟ نعمات جنت کی تو بے مثل و بے مثال ہیں، لیکن کیا فقط کھانے پینے والی نعمات ہیں یا علم بھی ہے؟ ہاں، اب پتہ چلا نا کہ علم کی دنیا معاشر پہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ میں کبھی کبھی یہ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس وقت تک جو ہم نے علم آل محمد حاصل کیا ہے، خواہ بذریعہ مجلس، خواہ بذریعہ درس، خواہ بذریعہ کتاب، خواہ بذریعہ آج کل میڈیا، آپ کی کیسٹیں میسٹیں سب کچھ، یہ علم بانٹ رہی ہیں نا، یہ چیزیں، یہ سارا علم حاصل کیا ہم نے بالواسطہ۔ مولا علی کا علم ہے، آل محمد کا علم ہے، لیکن آپ تک پہنچتا ہے کسی ممبر والے کے واسطے سے، کسی کتاب کے واسطے سے، کسی اور وسیلے سے آپ کے پاس وہ علم پہنچتا ہے۔ جب جنت جاؤ گے تو واسطے ختم ہو جائیں گے اور استاد سامنے ہوں گے یا واسطے پھر بھی رہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ ویندے ہو جنت جنے اللہ، اب کتنا مزہ آئے گا جب علی جیسا استاد ہوگا اور جنتی شاگرد ہوں گے۔ پھر میں کہتا ہوں کون سلمان کی طرف نہیں جائے گا، کون ابو ذر نہیں بنے گا؟ اور علم کو اللہ کیوں روکے جب وہ لامحدود ہے، اس کا اپنا خزانہ لامحدود ہے، تو وہ کیوں محشر پہ علم کو روک دے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک بدن ہے، ایک روح ہے۔ بدن کو تو مال کی ضرورت ہے، ان جسمانی نعمتوں کی ضرورت ہے، لیکن روح کی بھی کوئی غذا ہے؟ اس وقت جب آپ اس مسجد پاک میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی غذا لے رہے ہیں؟ آپ سارے لا رہے ہیں، روٹی نہیں ملتی پئی، تبرک نہیں ملتا پیا، مانا نہیں ملتا پیا، لیکن یہ جو علم تقسیم ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ تو روح کی غذا آپ کو مل رہی ہے یا نہیں؟ بالفاظ دیگر میں یہ کہہ سکتا ہوں مجلس روح کی غذا ہے، دسترخوان بدن کی غذا ہے، مال بدن کی غذا ہے، اور علم روح کی غذا ہے۔ وہاں بھی آپ کا ربو ہوگا یا نہیں جنت میں؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا کہ یہی بدن دوبارہ مل جائے گا اور روح بھی اس کو دوبارہ مل جائے گا، اسی کو معاشر کہتے ہیں نا۔ رسول اکرم کے ساتھ عرب کفار و مشرکین کے مباحثے، قرآن اس سے بھرا ہوا ہے، یعنی ایک بدبخت ایک بوسیدہ ہڈی کسی قبرستان سے اٹھا کے لایا اور رسول اکرم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، مسجد حرام، نبی اکرم اپنی تعلیمات و تبلیغات میں مصروف تھے، وہ کھڑا ہو گیا سامنے، گستاخ، ہڈی کو اس نے ہاتھ پہ رکھا، مسئلہ، وہ چونکہ بوسیدہ تھی صفوف بن گئی، صفوف بنی، پھر اس نے پھونکا مارا، اڑ گئی، یعنی یہ ہماری سرائکی میں کاکھ نہ رہا، ہر شے ختم۔ اب اس نے قال ومن یحیی العظام وہی رمیم، سورہ یاسین، اس بدبخت نے کہا کون ہے جو ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ یہ تو صفوف بن کے ختم ہو گئی۔ اب اس کا یہ اعتراض تھا رسول اکرم پر، وہ رسول اکرم کے نظریات اور آپ کے تعلیمات کو چیلنج کر رہا تھا کہ تو کہتا ہے کوئی معاد بھی ہے، کوئی معاشر بھی ہے، کوئی آخرت بھی ہے، کوئی نئی زندگی بھی ہے، کوئی جنت بھی ہے، کوئی جہنم بھی ہے، کچھ نہیں، یہ تئی بناوٹ ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ مشرکین اور کفار، منکرین اور مکذبین رسول اکرم کو چیلنج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سب کچھ غلط ہے، تو نے بناوٹ بنا رکھی ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو فراڈ کر رہا ہے۔ من یحیی العظام وہی رمیم، کون نئی زندگی دے سکتا ہے ان ہڈیوں کو؟ آگے جواب آتا ہے اسی آیت کے آگے، قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اے بدبخت، اس بوسیدہ ہڈی جو صفوف بن گئی ہے،
اس کو وہی زندگی دے گا جس نے پہلے دی تھی۔ ٹھیک ہے؟ تو دوبارہ زندگی ملے گی یا نہیں؟ موت بھی آئے گی یا نہیں؟ آنی چاہیے یا نہیں؟ بھئی آئے گی تو برزخ بھی آئے گا، آئے گی تو محشر بھی آئے گا، آئے گی تو پھر پل صراط کا گزرنا بھی ہوگا، اور آئے گی تو جنت بھی نصیب ہوگی۔ یہیں اگر ہم رہ گئے تو جنت پہنچ جائیں گے۔ معلوم ہوا موت وسیلہ ہے تیرے جنت تک پہنچنے کا۔ موت وسیلہ ہے تیرے اس جنت تک پہنچنے کا کہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، انہوں نے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں کتنا عرصہ رہنا ہے؟ ہمیشہ رہنا ہے۔ پتہ نہیں، پتہ ہے، پتہ ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں، پتہ ہے کہ آل محمد فرما رہے ہیں کیا؟ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ وہاں آپ نے کتنا عرصہ زندہ رہنا ہے؟ زندہ رہنا ہے یا پھر مر جانا ہے؟ دوبارہ موت کے بعد پھر کوئی موت آئے گی؟ موت آئے گی، کل نفس ذائقۃ الموت آئے گی، لیکن پھر زندگی ملے گی۔ پھر جب زندگی ملے گی تو اس کو موت نہیں آئے گی۔ جو جنت جائے گا اس کو بھی موت نہیں آئے گی، جو جہنم جائے گا اس کو بھی موت نہیں آئے گی۔ کتنا عرصہ زندہ رہو گے؟ جی ہمیشہ۔ اب بتائیے ہمیشہ کی زندگی پیاری ہے یا نہیں؟ دل کیا چاہتا ہے؟ ہمیشہ زندہ رہے۔ گویا اللہ کا نظام یہ ہے، میں نے تمہیں ایسا دل نہیں دیا جس میں ہمیشہ کی زندگی کی محبت نہ رکھی ہو، اور اگر میں نے تمہارے دل میں ہمیشہ کی زندگی کی محبت رکھی ہے تو پہلے ہمیشہ کی زندگی کا نظام بنایا ہے۔ پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے میں نے ہمیشہ کی زندگی کا نظام بنایا ہے، پھر تجھے وہ دل دیا ہے جو چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں، اسی لیے تیرے دل میں یہ تمنا اور امید ابھرتی ہے اور محبت کا اظہار کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی سے، کہ تیرے رب نے اس ہمیشگی کی محبت تیرے دل میں رکھ دی ہے۔ لیکن رب کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کرتا۔ اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس انسان کو میں ہمیشہ زندہ رکھوں، لیکن ہمیشگی پانے کے لیے پہلے اسے دنیا میں بھیجوں تاکہ یہ ہمیشگی کو کمائے۔ اس کی مرضی آئے تو ہمیشہ کی آبادی کمائے، اس کی مرضی آئے تو ہمیشہ کی بربادی کمائے۔ اے محمد، اے انبیاء، اے مرسلین، اے ائمہ، اے میرے سارے پاک نمائندوں، تمہیں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ ان کو بتاؤ ہمیشہ کی زندگی کو آباد کرنے کے اصول کیا ہے۔ کیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف تک تمام معصوم نمائندگان خدا نے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کو آباد کرنے کے ضابطے پوری سخاوت کے ساتھ اور پوری محبت کے ساتھ، بلکہ پورے صبر و حوصلے اور تلخیوں کو برداشت کرنے کے ساتھ، شہادتوں کو نبھانے کے ساتھ پہنچائے ہیں یا نہیں پہنچائے؟ میں کہتا ہوں مجلس کہتے اسے ہیں جس میں ان ضابطوں کو معصومین سے لے کر کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ یا الہ، اور ان کو سمجھاؤ اگر تم نے ہمارے ضابطوں کو پشت پہ مارا، اعراض کیا، منہ پھیرا، پہلو تہی کی اور شیطان کے غلام بن گئے جو تمہارا دشمن ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، تو تم اپنی ابدی زندگی کی تباہی کو کماؤ گے۔ اور حکمت اس میں ہے کہ تمہیں ہمیشہ کی آبادی سے سرشار کیا جائے، ہمیشہ کی بربادی میں جانے نہ دیا جائے۔ پس اگر جنت جائے گا کوئی تو ہمیشہ کے لیے، اور جہنم جائے گا کوئی، جی
ہمیشہ کے لیے۔ جنت مقدر اور چانس ہے یا کچھ محنت اور کردار ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، اگو پڑھو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یعنی یہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ زندگی اگر تم نے ان اصولوں پہ گزاری تو اس ابدی خسارے سے بچ جاؤ گے جس کا نام جہنم ہے۔ اور اگر تم نے ان اصولوں کو پرواہ نہ کی تو پھر خسارہ تمہارا نتیجہ ہے، لیکن کمائی تمہارے اپنے ہاتھ کی ہے، چاہو تو جنت کماؤ، چاہو تو جہنم کماؤ۔ مولانا محمدی مرحوم میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جنت کما کے گئے۔ الذین آمنوا کی شرط کو انہوں نے پورا کیا یا نہ کیا؟ جی ایک الذین آمنوا ہے نا پہلا، اس شرط کو، یعنی جو ایمان لایا، یہ پہلی شرط ہے ابدی خسارے سے بچنے کی۔ جس نے اس پہلی شرط کو پورا نہ کیا باقی شرطیں تو خود بخود ضائع کر بیٹھے گا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان اختیار کرے۔ ایمان کیا ہے؟ رسول اکرم نے فرمایا یا علی حبک کا ایمان، اے علی تیری محبت ایمان ہے۔ پس جس دل میں علی کی محبت آئی تو ایمان آیا، ایمان آیا تو پہلی شرط پوری ہوئی۔ آج محمدی مرحوم اس ایمان کے مزے لے رہے ہیں، اس حب علی کے مزے لے رہے ہیں۔ ابھی آپ سن رہے تھے یہ جو انہوں نے دوڑا پڑا اور ذکر کیا، یہ اظہار ہے اس بات کا کہ ان کے دل میں حسین بستے تھے، ان کے دل میں علی اکبر بستے تھے۔ اگر خود دوڑا نہیں پڑھ سکتے تھے یا پڑھنا مناسب نہیں سمجھتے تھے تو کم از کم ذکر تو کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ یہ دوڑا پڑھو تاکہ یاد رہے کہ علی اکبر کی شان کیا ہے، علی اکبر کی قربانی کیا ہے۔ اور علی اکبر اگر بڑی قربانی ہے تو قربانی دینے والا کون ہے؟ قربانی اگر عظیم ہو تو قربانی دینے والا اس سے بھی عظیم ہوتا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا مقام ہے اس دمبے کا جو حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کے بمنزل ذبح کیا، اور کیا مقام ہے علی اکبر کا جسے امام حسین نے قربانی کے طور پر پیش کیا۔ غور تو کیجئے، قربانیاں بڑھتی چلی گئیں، کربلا پہ آ کے قربانی وہاں پہنچی جس سے بڑھ کر اور کسی شاید قربانی کا تصور نہ ہو سکے۔ پتہ نہیں میں کیسے کہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی، آپ خود فیصلہ کریں۔ علی اکبر کے بڑی قربانی تھے یا علی اصغر بڑی؟ یہ توازن میرے اختیار میں نہیں ہے۔ علی اکبر کی قربانی بھی بے مثال قربانی تھی، علی اصغر کی قربانی بھی بے مثال قربانی تھی۔ توازن تو وہ کرے گا جس کے لیے قربانی دی گئی، لیکن قربانی دینے والے نے نہ علی اصغر کو قربانی سے بچایا نہ علی اکبر کو قربانی سے بچایا۔ ہاں اتنا ضرور ہوا، وَضَا خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، علی اکبر قربان ہوئے تو امام حسین نے اپنا چہرہ علی اکبر کے رخسارے پہ جا رکھا اور یہی کچھ کہا، عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءُ يَا بُنَيَّ، بیٹا تیرے بعد خاک بر سر دنیا، تیرے بعد میرے لیے دنیا پہ راکھ ہے، دنیا پہ اے حسین تیری عظمتوں کو سلام، اے حسین تیری عظمتوں کو سلام۔ لیکن جب علی اصغر سینے پہ تڑپے، علی اکبر تو زمین پہ تڑپے، علی اکبر کو برچھی لگی،
علامہ نقن یہ لکھتے ہیں اور پڑھا بھی کرتے تھے کہ ایک ظالم نے پشت میں ایک ایسا نیزہ مارا جس کی انی سینے سے باہر آ گئی، اور پھر عام نیزہ مارنے والوں کا طریقہ یہ تھا کہ نیزہ مارتے تھے تو پھر کھینچ لیتے تھے، انہیں اپنے نیزے سے بڑی محبت ہوتی تھی کہ وہ ان کا اسلحہ ہوتا تھا، لیکن اے ظالم اس نے کیا کیا؟ نیزہ مارا، انی سینے سے باہر نکلی، نیزے کو رہنے دی۔ پھر اس بدبخت نے نکالا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ اس نیزے نے علی اکبر کو زین ذوالجناح پہ تڑپانا شروع کیا، اور علی اکبر نے اپنے آپ کو سنبھالنا چاہا لیکن نہ سنبھل سکے۔ ادھر اس ظالم نے نیزہ چھوڑا، تلوار نکالی، اور نیزہ جو سینے میں اٹکا ہوا تھا اس کے باوجود اس بدبخت ازلی نے ایک تلوار علی اکبر کے سر اقدس پہ مار ڈالی۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، ہم شکل پیغمبر کے سینے میں برچھی اٹکی ہوئی ہے اور سر تلوار سے شگافتہ ہوا ہے، سنبھلے تو کیسے سنبھلے؟ زین ذوالجناح پہ سنبھل نہ سکے، اتنا سخت وار تھا جس سے علی اکبر کا زین ذوالجناح کو چھوڑنا ضروری ہو گیا تھا، لیکن علی اکبر شہید کربلا نے گرنے سے بچنے کے لیے اپنے بازو ذوالجناح کی گردن میں ذوالجناح کی گردن میں حمائل کیے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یوں جب جھکے علی اکبر تو اب بدبختوں نے تلواریں نکالی، پشت علی اکبر پہ وار کرنے شروع کیے۔ روایت کے الفاظ آئے قطعوہ اربن اربا، اتنی تلواریں علی اکبر کی پشت پہ برسیں کہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا چلے۔ اب ذرا غور کیجئے، اس حالت میں علی اکبر زین سے زمین پہ آئے اور بلایا، یا بتا ادرکنی، بابا مجھے پہنچی۔ اب آپ خود غور کیجئے، قربانی تڑپ رہی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہے، اربن اربا ہو چکی ہے، اور امام حسین آئے وضع خدہ علی خد، رخسارے پہ رخسارہ رکھا ہے۔ اب اندازہ کیجئے کیا کہوں، قلب امام مظلوم کی حالت کیا ہونی چاہیے، مصیبت کس منزل پہ پہنچ گئی ہے۔ چاہتے تھے کہ لاش اطہر کو اٹھائیں لیکن مشکل بن گئی، نہ اٹھا سکے۔ میں کہتا ہوں ہاں علی اکبر تیرا لاشا اٹھانا مولا کے لیے آسان نہ ہوگا، لیکن ذرا بتائیے علی اصغر تو سینے مظلوم پہ تیر کھا کے تڑپ گئے۔ روایت کی نقشہ یہ بنتا ہے ہاتھوں پہ علی اصغر تھے اور ملے کا تیر آیا، ذبحہ من الاذن الى الاذن، گردن کو ایک چھری کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یتململ علی صدر ابیہ کالطیر المذبوح، علی اکبر باپ کے سینے پر، جبکہ منظر کیا تھا؟ علی اصغر پیاسا، بابا پیاسا، پیاسا بچہ پیاسے باپ کے سینے پر، پیاس سے فقط نہیں تڑپا، تیر کھا کے تڑپا۔ اب ہوتا جیسے حضرت علی اکبر نے زین ذوالجناح کو چھوڑ دیا تھا، علی اصغر بھی تو گر جاتے نا، زمین پہ چلے جاتے، تڑپ جو رہے تھے۔ لیکن روایت کا مضمون یہ بنتا ہے امام حسین نے علی اصغر کو باہوں میں جکڑ کر اپنے سینے پہ روک دیا تاکہ علی اصغر گرنے نہ پائے۔ اس وقت تک سینے پہ روکا جب تک انا للہ و انا الیہ راجعون کی منزل نہ آئی، روح نے
علی اصغر کے بدن طاہر سے پرواز کیا، روح طاہر پرواز کر گیا۔ اور ہماری دنیا کا یہی اصول ہے، جب بدن سے روح پرواز کر جاتا ہے اور بدن روح سے جدا ہو جاتا ہے تو اس وقت تڑپنا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب بدن کا تڑپنا ختم ہو گیا اور بدن ساکن ہو گیا، امام حسین کو سینے سے جدا کرنا پڑا۔ ہاتھوں پہ علی اصغر کا جنازہ، امام حسین سامنے دیکھ رہے ہیں، منظر کیا ہے؟ لہو بہہ رہا ہے، گردن پہ تیر لگا ہے اور وہاں سے لہو بہہ رہا ہے۔ جب لہو کو بہتا ہوا تیرے مولا نے دیکھا، اللہ جانے علی اصغر کا یہ چھوٹا سا لہو امام حسین کی نگاہ پاک میں کتنا عظیم تھا۔ باقی تو سارے شہیدوں کے لہو زمین پہ گرتے رہے، لیکن علی اصغر کے لہو کو امام حسین نے اپنے چلو میں سنبھال۔ آپ اندازہ کیجئے کیا منزلت ہے قربانی علی اصغر کی امام مظلوم کی نگاہ میں، کہ جو قربانی دینے والے ہیں، کہ اٹھایا ہوا ہے ہاتھ میں، چلو میں خون سنبھال رہے ہیں تاکہ چلو بھر گئے۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت امام مظلوم نے آسمان کا رخ کیا اور عرض کیا، یا اللہ مجھے یہ اس لیے منظور ہے کہ تو دیکھ رہا، اے اللہ تیرے سامنے یہ سارے مصائب نازل ہو رہے ہیں، اور میں جواب میں یہی کہتا ہوں کہ امام حسین کی آواز قلب سے یا زبان سے یہی آ رہی تھی، رضم بقضائک و تسلیم لامرک، میں تیری قضاء پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے سامنے میرا سر تسلیم خم ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے، بلکہ میں صابر ہوں اور صبر کی چوٹی پہ چڑھتا چلا جاؤں گا۔ بس آخری جملہ کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کروں تاکہ روح حضرت مولانا محمدی شاد ہو جائے اور ہمیں بھی ان کی دعائیں نصیب ہو جائیں۔ ایک انتہائی مقدس اور مطہر آدمی تھے، نماز و حج کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیگر تمام خدمات دینیہ کو انجام دیا۔ آج اپنے اللہ سے وہ ان حسنات کا اجر وصول کر رہے ہیں، لیکن اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اے محمدی مرحوم، ذرا مجھے یہ بتا کہ علی اکبر بھی قربان کیا، علی اصغر بھی قربان کیا، لیکن یہ قربانیاں تو امام حسین کی تھی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ زینب کبریٰ نے کیا قربان، دختر زہرا۔ بس آخری جملہ، جب رسیوں میں بندھی ہوئی، چادر چھنی ہوئی، قیدی بنائی گئی بیوی، آ کے اتری ہے مقتل مظلوم پر اور لاشِ مظلوم کا یہ منظر دیکھا ہے، تو ایک جملہ روایات نے نقل کیا ہے، اس بیوی نے یہ کہا ہے، اللہم تقبل منا، اے میرے اللہ تیری بارگاہ میں یہ قربانی پیش کی ہے، اس کو قبول و منظور فرما۔ کہاں علی اکبر و علی اصغر کو قربان کرنا اور کہاں اس جنازے کو قربان کرنا جس کا سر کاٹ کے شمر لے جائے اور جس کے بدن عطر کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا جائے، اور بالآخر بیویاں اس لاش عطر پہ کھڑی ہوئی کہہ رہی ہوں، اے اللہ تقبل منا، اے اللہ ہماری قربانی کو منظور فرما۔ ابھی آپ نے عید الاضحیٰ کی قربانیاں پیش کی، آپ نے یقیناً اس دعا کو بھی پڑھا ہوگا کہ جب چھری چل جائے اور آپ کی قربانی قربان ہو جائے تو پھر قربانی دینے والا کیا کہے؟ اللہم تقبل منی
اے اللہ میں نے تیری راہ میں اس جانور کو قربان کیا، قبول فرما لے، میری طرف سے قبول کر لے، میرے اہل و عیال کی طرف سے قبول کر لے، میرے ماں باپ کی طرف سے قبول کر لے، یا ہم سب کی طرف سے قبول کر لے۔ عزادارو، ایک گوسفند کو قربان کر کے قبولیت کی دعا مانگنا یہ کچھ اور ہے۔ حسین اور حسین کا سارا خانوادہ، حسین مولا ان کے سارے بیٹے، حسین مولا ان کے سارے یار و انصار و احباب سب قربان ہوئے پڑے ہوں، نظر یمیناً و نظر شمالاً، دائیں دیکھے تو تڑپتے جنازے، بائیں دیکھے تو خون آغشتہ لاشیں، اور کہے حل من ناصر ینصرنا حل من معیث یغیثنا، اور پھر بالآخر خنجر چل جائے، بیویاں قیدی ہو جائیں اور آ کے کہیں اللہ اللہ ہماری اس قربانی کو منظور فرما۔ اس قربانی کی شان کچھ اور ہے، لیکن کیوں قربانی منظور ہوئی یا نہ ہوئی؟ جو بی بی طاہرہ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی، آیا وہ منظور ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارے قلوب میں دین حق پر ایمان کا ہونا اور عمل الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کے نسخوں کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنے کی حتی المقدور کوشش کرنا، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ سے فرار نہ کرنا، بلکہ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کوشاں رہ کے اپنے گناہوں کے داغ کو اپنے چادر کردار سے مٹانا، اور نہ مرنا مگر تب مرنا جب دل میں حب علی ہو اور دامن پہ گناہوں کا کوئی داغ نہ ہو۔ خداوند تعالی اس کا حکم دیتا ہے، اور اللہ ہمیں اس امر کے لائق بنائے کہ ہم اس نسخہ حق کو جو ان قربانیوں کے پاک قربانیوں کے نتیجوں میں محفوظ رہا اور آج مجالس کی شکل میں آپ تک پہنچتا ہے، اللہ اس آزادی مجلس کو بھی محفوظ رکھے اور اس ذکر آل محمد کو بھی محفوظ رکھے، دشمنان ذکر آل محمد کو شکست فاش دے، اور ہمارے حکمرانوں کو عقل دے، اور ہمارے حکمرانوں کو صحیح پالیسیاں بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں آخرت کے لیے ان تمام صحیح عقائد، نیک اعمال، الذین آمنوا وعملوا الصالحات کو عملی جامع پہنچانے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ خدا ہمارے بھی گناہ معاف کرے، ہمارے بزرگان کے گناہ بھی معاف فرمائے، جو بھی اس دنیا سے حب آل محمد لے کے رحلت کر گیا ہے، اللہ اس سب کو مغفرت کاملہ سے سرفراز فرمائے، قبلہ مرحوم کے حسنات قبول فرمائے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، ان کو بارگاہ محمد و آل محمد میں ان کا غلام ہو کر پیش ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی شفاعت سے سرفراز فرمائے، آپ کی قبر کو نور ولایت سے منور رکھے، اور آخرت کی ہر منزل میں خواہ وہ برزخ ہو، خواہ وہ محشر ہو، خواہ وہ پل صراط ہو، ہر منزل میں فوزان کبیر نصیب فرمائے، اور بالآخر جنت کے مقام رضوان تک پہنچنے کی توفیق کامل عطا فرمائے۔ خدا ہم سب کو مغفرت عطا کرے، ہم سب کو بخشش عطا کرے، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیکیوں کی محبت عطا فرمائے، مثل حب علی، کردار علی سے محبت عطا فرمائے، اور مثل بغض دشمن علی، کردار بد سے ہمیں عداوت عطا فرمائے۔ اس محبت حق پر جینا نصیب فرمائے، اور اس بغض پر ہمیں جینا نصیب فرمائے۔ مریں تو حب علی پہ مریں تو بغض دشمن علی سے مریں۔ خداوندہ ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، ہمارا سلام ہمارے مولا زمان کی بارگاہ میں عرض ہے، ان تک پہنچا، اور ان کی شفاعت کا ہمیں حقدار قرار دے، ہمیں ان کے قدموں میں شہادت عطا فرما، ہمارے زمانے میں ہی ان کا ظہور ہو، اور ہمیں ان کے چہرہ نورانی کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا
ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بحق محمد وآل الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين وبفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین۔ قبلہ مرحوم کی روح پاک کو شادمان کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ سورہ تو اللهم صل